پہلے رضوان رضی صاحب آپ سے شروع کروں گی. کیا لگتا ہے آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سابق وزیر دفاع پرویز خٹک نے بیان ریکارڈ کروایا ہے. کیس کیا صورتحال اختیار کر سکتا ہے ان کے بیان کے بعد؟ دیکھیے، یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے یہ 2 جائیدادوں کی پروسیڈ تھی جو برطانیہ میں بیچی گئیں. اور وہ جائیدادیں کیوں بیچی گئیں؟ کیونکہ وہاں پہ ایک نیا ادارہ قائم ہوا تھا لندن اولمپکس کے بعد، نیشنل کرائم ایجنسی کے نام سے. نیشنل کرائم ایجنسی کیوں قائم کی گئی برطانوی حکومت کی طرف سے؟ کیونکہ انہیں شکایت ملی تھی کہ لندن اولمپکس کے دوران انہوں نے جو ریئل اسٹیٹ کا کام کیا ہے، جو اسٹوڈیو بنے ہیں، جو لوگوں کے گھر خرید کے اس جگہوں کے اسٹیڈیم بنے ہیں، جو لوگوں کے گھر خرید کے وہاں پہ مختلف کھیل کی فیسلٹیز بلائی گئی اولمپکس کے لیے، اس کے اندر دنیا بھر سے بلیک منی لندن میں لینڈ کیے. انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کا ایک ادارہ بنا دیا کہ یہ تحقیقات کریں کہ یہ بلیک منی کہیں ہماری معیشت کو ہاسٹیج نہ بنا لے. نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس پی ٹی آئی لندن جو تھی وہ شکایت لے کے گئی کہ جناب میاں نواز شریف کے صاحبزادگان کے جو جائیدادیں ہیں وہ ال گاٹن منی سے بنائی گئی ہیں، اور بنا کے انہوں نے اس پراپرٹی ٹائکون کو پاکستان میں جو آج کل مفرور ہیں ان کو بیچی تھی. تو لندن وہ انہوں نے ڈاکومنٹ چیک کیے نیشنل کرائم ایجنسی نے. تو ڈاکومنٹ جب چیک کیے تو اس میں سے حسن نواز اور حسین نواز تو کلیئر ہو کے نکل گئے، جن کے ذریعے میاں نواز شریف کے اوپر پی ٹی آئی کیچڑ اچھالنا چاہ رہی تھی. تو جب وہ کلیئر ہو گئے، انہوں نے ساری بینک کی ٹرانزیکشن اور سارا کچھ فراہم کر دیا. ظاہر ہے وہاں پہ میڈیا ٹرائل تو نہیں ہوتا نا، وہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو کمنٹیٹر ہیں وہ تو فیصلے جاری نہیں کرتے نا، وہاں کے ججز جو ہیں وہ میڈیا کو دیکھ کے تو فیصلے نہیں کرتے. تو وہ اس میں نکل گئے. تو اس کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی نے اس اس پراپرٹی ٹائکون کو کہا بھائی جان انہوں نے تو بیچنے کے سارے سورسز بتا دیے، اب خریدنے کے سورسز بتائیے. تو ان کے پاس منی لانڈرنگ کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو یہ منی لانڈرڈ منی تھی. ان جائیدادوں کو بیچ کے 192 ملین جو تھا پاؤنڈ وہ حاصل کیا گیا، اور وہ حکومت پاکستان کو جب دینے لگے تو شہزاد اکبر صاحب بھاگے پہنچے اور ان کی ملاقات کی برسرے سڑک کے کنارے جناب پراپرٹی ٹائکون سے. ایک ملاقات کی ویڈیو بھی وائرل ہے اور اس وقت سوشل میڈیا پہ دستیاب ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سارا ڈرامہ ہوا کہ لفافے میں بند کابینہ سے اپروول کروائی گئی اور ایک اکاؤنٹ الگ سے سپریم کورٹ استعمال ہوا. بھئی منی لانڈرنگ کی رقم کو کور اپ کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان استعمال ہوا. اس کا ایک اکاؤنٹ کھلوایا گیا، حالانکہ یہ پیسے ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 میں آنے چاہیے تھے، نہیں آنے دیے گئے، وہ وہاں پہ رکھوا دیے گئے. اور پھر قاضی فائزہ صاحب نے وہ پیسے جو تھے وہ سرکار کے خزانے کو واپس کیے. یہ مختصر داستان ہے اس کی. اس کے اندر وفاقی کابینہ نے الاؤ کیا کہ یہ پیسے آئیں اور ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 میں جانے کی بجائے یہ ایک ادارے کے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کھلوائے گئے اکاؤنٹ میں چلے جائیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آئین پاکستان یہ بات بڑی تصریح کے ساتھ کہتا ہے کہ ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 جو اسٹیٹ بینک کے پاس کھلا ہوا ہے، جو کہ قومی خزانہ ہے، اس سے ایک پیسہ بھی آپ کابینہ کی اجازت، کابینہ نہیں پارلیمنٹ کی اجازت کے بغیر نہ ڈرا کر سکتے ہیں نہ خرچ کر سکتے ہیں. اور یہ جو بجٹ پاس ہوتا ہے یہ پوری ایکسرسائز کی ہی اس لیے جاتی ہے کہ پوری کابینہ سے اس کے اوپر پھر میں کابینہ کہہ گیا ہوں، پوری پارلیمنٹ سے، سینٹ اور قومی اسمبلی سے اس کے اوپر مہر لگوائی جائے. لیکن یہ جو 192 ملین پاؤنڈ تھے یہ کسی کی مہر اور تصدیق کے بغیر جو تھے وہ ایک اکاؤنٹ میں، ایسے اکاؤنٹ میں چلے گئے جہاں پہ انہیں نہیں جانا چاہیے تھا. یہ بہت بڑا فائنینشیل کرائم ہے. یہ پاکستان کے فائنینشیل سسٹم کو دنیا بھر کے اندر جسے کہنا چاہیے مذاق کا نشانہ بنانے کی علامت ہے. یہ پھر ہمیں بانی پی ٹی آئی کی وہ بات جو ہے وہ یاد آ جاتی ہے کہ لوگ بوریوں میں بھر کے پیسہ لے گئے، جہاں پہ خزانہ کوئی ایک کمرہ ہے جس کے اندر نوٹ پڑے ہوتے ہیں، اور کوئی بوری اٹھا کے لایا ہے اور اس نے توڑے میں نوٹ بھرے ہیں، ڈالر بھرے ہیں، لے گئے. یہ پاکستان کے مالیاتی نظام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. تو اس لیے اس کیس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے اور اس کیس کو کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچنا.
ٹھیک ہے انور رضا صاحب، ابھی تک جتنی بھی اس کیس کی ہیئرنگز ہوئی ہیں اور جتنے بھی گواہوں کے بیانات سامنے آئے ہیں، جرا بھی مکمل ہوئی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو ابھی اس کیس کا فیصلہ کس طرح کا آ سکتا ہے اور کیا اس سے اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے، بانی پی ٹی آئی کے خلاف اب تک جتنے کیسز ہیں ان میں سے سب سے جو امپورٹنٹ کیس ہے اور جس پر ماہرین اپنی رائے بھی دیتے ہیں، اس کے لیگل جو پہلو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جاتے ہیں۔ آج اس کیس میں بڑے ایک امپورٹنٹ شخص نے بیان دیا جو وزیر دفاع تھے بانی پی ٹی آئی کی کیبنٹ کے۔ انہوں نے، خٹک صاحب نے یہ بیان دیا کہ جب وہ کابینہ میں موجود تھے تو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا اس پر شہزاد اکبر نے جو کابینہ کو بریف کیا اس کے بارے میں انہوں نے عدالت کو بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ انہیں معلوم ہی نہیں تھا، یہ ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر اس کو کابینہ سے اپروو کرایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے، ان کے بیان کو اگر لیا جائے، کہ تمام جو حقائق تھے ان حقائق سے کابینہ اراکین کو بے خبر رکھا گیا، اور بے خبر رکھ کر اس کو ایجنڈے کے تو اضافی ایجنڈے پہ لے کر اس کو اپروو کروایا گیا۔ اس کا مطلب ہے میلافائڈی انٹینشنز جو تھیں وہ خٹک صاحب کے اس بیان کے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ جو باقی کیسز ہیں ان کیسز میں یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے۔ لگتا یہ ہے، اور قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں، کہ جو ایویڈنس ہیں، جو حالات و واقعات ہیں، یہ بڑا سنگین کرائم ہے، یہ فائنینشیل کرائم ہے، جس طرح عزیز صاحب نے بھی کہا، اس پر بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ پر جب ملک ریاض جو ٹائکون ہیں، بزنس ٹائکون ہیں، پراپرٹی ٹائکون ہیں، وہ دبئی میں تھے تو ان سے بہت زیادہ اہم شخصیات سے ملاقاتیں بھی کی، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں جو کچھ اس کے 190 ملین پاؤنڈ کی کہانی تھی وہ بھی ان سے پروو کی گئی، اور اس وقت وہ دبئی میں ہیں اور ان سے تمام جو حقائق تھے وہ بھی معلوم کیے گئے، وہ ایویڈنس بھی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اور یہ وزیر دفاع جو اس وقت کے تھے پرویز خٹک صاحب، ان کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے سامنے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس کو نگلیکٹ بھی کر سکتے تھے، لیکن بانی پی ٹی آئی مسکراتے رہے۔ اور یہ جو بیانات ہیں، جو ان کا بیان ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو پرنسپل سیکرٹری جو تھے اعظم خان صاحب، انہوں نے بھی ایک بیان قلم بند کروایا ہے اسی حوالے سے، ان کا بیان بھی غالباً قلم بند ہوا ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، اور اس امپورٹنٹ کیس میں لگتا یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اگر جو ایویڈنس ہیں اور جو شواہد ہیں اس کی بنیاد پر اس کیس میں وہ پھنس سکتے ہیں۔ باقی جو ان کے پولیٹیکل کیسز ہیں وہ بڑے کمزور کیسز ہیں، اس لیے عدالت میں انہیں ریلیف بھی ملتا چلا آ رہا ہے۔ اس کیس میں لگتا یہ ہے جو ایویڈنس ہے ان کی بنیاد پر اور جو گواہان ہیں ان کی بنیاد پر، شہادتوں کی بنیاد پر یہ کیس خاصا امپورٹنٹ ہے، اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بالخصوص بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو۔ ٹھیک ہے، انور رضا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیانات ہیں یہ خاصی اہمیت اختیار کر سکتے ہیں۔